السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، آج 6 ستمبر 2024 عیسوی ہے، جبکہ آج سے تقریباً 50 سال قبل 7 ستمبر 1974 عیسوی کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے، چونکہ عقیدہ ختم نبوت ایسی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے کہ تقریباً قرآن پاک کی 100 آیات سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اسی طرح 200 سے زائد احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اس کے برعکس بلکہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرے بعد کئی جھوٹے آئیں گے، کئی جھوٹے دعوے دار آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، سارے پرلے درجے کے جھوٹے بے ایمان ہوں گے۔ تو جب میں نے آپ کے سامنے خطبے کے اندر آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں بھی صراحتاً یہ اعلان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے رسول اور آخری نبی۔ اسی طرح قرآن پاک کے شروع میں ہی بلکہ ابتدا میں، جو ساتھی ہمارے درس میں شریک ہوتے ہیں قرآن پاک کے، اس وقت بھی یہ بات آئی تھی کہ قرآن پاک کے ابتدائی جو متقین کی جو صفات ہیں، اس کے اندر ایک عقیدہ ختم نبوت کا ہے، کہ جیسے متقین کی 6 صفات ذکر کی قرآن پاک کی ابتدا میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ متقین کو ہدایت دینے والی ہے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ ان کی 6 صفات ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کی طرف وحی نازل کی گئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو ماقبل انبیاء پر وحی آئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جبکہ پہلے انبیاء جو تھے، ان کے جو امتی تھے، ان کو جب کلمہ پڑھایا جاتا تو اس میں یہ ان کو اقرار ان سے لیا جاتا کہ موجودہ نبی پر بھی ایمان، جو ماقبل نبی تھے ان پر بھی ایمان، اور جو ما بعد آئیں گے ان پر بھی ایمان۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو ان کے پیروکار تھے، جو ان کے حواری تھے، جب ان سے اقرار لیا تو یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اقرار، ان سے ماقبل کا بھی، اور من بعد اسمہ احمد، میرے بعد بھی ایک نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا، ان کا بھی اقرار لیا۔ تو گویا کہ جو نبی ہوتے تھے وہ ماقبل کا اقرار لیتے اور ماں بعد کا وعدہ لیتے کہ ماں بعد جو نبی آئیں گے ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ تو جب ہم سے اقرار لیا گیا تو یہ لے گیا وما انزل من قبلک، کہ ماقبل جو انبیاء ہیں ان کا بھی اقرار کرنا ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ لہذا ہمارا ایمان ہے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، جتنی کتابیں نازل ہوئیں، جتنے صحیفے نازل ہوئے، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ماقبل کے ایمان کا کہا گیا، یہ نہیں آگے آیا وما انزل من بعدک، کیوں؟ کیونکہ آپ علیہ السلام آخری نبی تھے۔
تو گویا کہ قرآن پاک کی تقریباً 100 آیات سے یہ عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اسی طرح تقریباً 200 سے زائد احادیث سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔ ان میں سے میں ایک دو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست وفی آخرہ وختم بی النبیون۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ مجھے ماقبل انبیاء پر 6 فضیلتیں دی گئیں، ایسی فضیلتیں دی گئیں کہ جو ماقبل انبیاء کو نہیں دی گئی۔ وہ لمبی حدیث ہے، اس کے آخر میں ہے کہ ایک فضیلت کیا تھی، وختم بی النبیون، کہ مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، گویا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے مثال دے کے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، کہ میری مثال اور میرے سے پہلے جو انبیاء آئے ان کی مثال کمثل رجل بنا بیتن، ایک آدمی کی طرح کہ اس نے ایک گھر بنایا، فاعجبہ واحسنہ الا موضع لبنۃ، بڑا ہی اچھا گھر بنایا اس نے، بڑا خوبصورت گھر بنایا، البتہ ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ جب ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی تو اب کیا، فجعل الناس یطوفون، اب لوگ جو نا اس گھر کا چکر لگاتے ہیں، وَيَعْجَبُونَ لَهُ، اور اس کو پسند کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں کہ بڑا ہی خوبصورت گھر ہے، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں هَلَّا وُزِيَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، کیا کاش کہ یہ جو ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے نا، یہ بھی اینٹ یہاں لگی ہوتی تو کتنا خوبصورت ہونا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا اللَّبِنَةُ، میں وہ اینٹ ہوں، وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں آخری نبی ہوں۔ گویا کہ تشبیہ دے کر بتائی کہ انبیاء کی جو جماعت ہے اس کو تشبیہ دی ایک گھر کے ساتھ، کہ کتنا خوبصورت گھر اور ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ایک اینٹ کیوں چھوڑی گئی ہے، یہ اینٹ بھی لگی ہوتی تو یہ گھر کی خوبصورتی میں، اس کے حسن میں اور اضافہ ہو جاتا۔ تو آپ نے فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں۔ گویا کہ مثال دے کے واضح طور پر ایک دیہاتی بندہ بھی یہ بات سمجھ جاتا ہے، کتنی آسان مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ جو مرزا غلام قادن چکر دیتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے، وہ ایسی ہے کہ پڑھا لکھا بندہ بھی جو ہے نا اگر اس پر غور کرے تو سمجھ اس کو بھی نہیں آتے کہ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ یعنی اتنی واضح بات کہ آپ نے فرمایا بس میں آخری اینٹ ہوں، اب وہ گھر مکمل ہو گیا، نہ تو اس میں سے کسی اینٹ کو نکالا جا سکتا ہے اور نہ کسی کو زائد اینٹ لگائی جا سکتی ہے، جگہ ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا سیکون فی امتی 30 کذابون، ان قریب میری امت کے اندر 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، سارے کے سارے دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں، اور تم سن لو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی یہ حضور کے زمانے میں بھی پوری ہو گئی کہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار اسی وقت ہی پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ 2 بندے آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایسے تھے جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا، ایک اسود عنسی اور ایک مسیلمہ کذاب۔ یہ دونوں بندوں نے حضور کے زمانے میں دعویٰ کر دیا تھا۔ اسود عنسی تو حضور کے زمانے میں ہی قتل ہو گیا، ہر فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قتل کر دیا حضور کے زمانے میں، اور آپ علیہ السلام نے جو ہے نا گویا کہ فاز فیروز، خوشخبری دی صحابہ کرام کو، فیروز کامیاب ہو گیا۔ البتہ مسیلمہ کذاب یہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، لیکن اس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ علیہ السلام سے آ کے کہنے لگا کہ میں اور میرا قوم قبیلہ سب آپ پر ایمان لے آئیں گے، البتہ شرط یہ ہے کہ آپ وصیت کر دیں کہ آپ کے بعد خلیفہ میں آؤں گا، خلیفہ کی خلافت کی وصیت کر دیں آپ، تو میں اور سارا قوم قبیلہ جتنے بھی ہزاروں کی تعداد میں سب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اس وقت آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ٹہنی تھی ایک، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم اپنی ایمان کو مشروط کرو نا، اس ٹہنی میں سے کچھ دے دو تو میں اس ٹہنی میں سے کچھ حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایمان تو یہ ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ لے کر آئے، تم شرطوں کے ساتھ ایمان لے کر آ رہے ہو کہ مجھے خلافت کا حق دے دیں، تو حضور نے فرمایا میں تو اس چھڑی میں سے تجھے حصہ نہ دوں۔ تو کیونکہ آپ علیہ السلام کی فراست سے سمجھ چکے تھے کہ یہ مخلصانہ طور پر ایمان لانے والا نہیں ہے۔ وہی ہوا، بدبخت نے بعد میں جا کے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور 40,000 اس کے پیچھے بے ایمان جو تھے وہ لگ گئے۔ اور پھر جانا آپ علیہ السلام کے زمانے میں تو قتل نہیں ہوا، دور صدیقی کے اندر، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر
جنگ یمامہ مشہور جنگ ہے، تقریباً 1200 شہادتیں ہوئیں مسلمانوں کی، صحابہ کرام کے سینکڑوں صحابہ کرام شہید ہوئے۔ تو گویا کہ دور صدیقی کے اندر یہ قتل ہوا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امیر حمزہ کو جنہوں نے قتل کیا تھا، گویا کہ وہ چاہتے تھے، ان کی دلی تمنا تھی کہ میرے ہاتھوں یہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کے چچا کو میں نے قتل کیا تھا، اب چونکہ بعد میں اسلام لے آئے تو چاہتے تھے کوئی ایسا بڑا کام کروں کہ مجھے دلی طور پر تسکین مل جائے، تو پھر یہ سعادت ان کو ملی۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا خاتمہ کیا اور اس کو قتل کیا۔ تو گویا کہ یہ سلسلہ اسی وقت سے شروع ہوا اور آج تک چلا آ رہا ہے۔ اور یہ آج کل کا جو فتنہ مرزا غلام محمد قادیانی، اس بے ایمان نے 1980 عیسوی کے بعد اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، 1880 عیسوی کے بعد اس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور یہ فتنہ شروع ہوا۔ اور اس کے خلاف جو ہے نا اس وقت بھی کوششیں چلتی رہیں۔ آخر کار جب پاکستان بنا، پاکستان بننے کے بعد ہمارے کابر نے تحریک شروع کی، اور اس میں الحمدللہ جتنے بھی مسالک تھے، جو مشہور مسالک ہیں بر صغیر پاک و ہند کے اندر، بریلوی حضرات ہیں، دیوبندی حضرات ہیں، اہل حدیث حضرات ہیں، یہ سب حضرات تھے، مل کر انہوں نے جو ہے نا اس فتنے کی سرکوبی میں حصہ لیا۔ اور پہلی تحریک چلی 1953 عیسوی کے اندر، اور اس میں ہزاروں شہادتیں ہوئیں، 10,000 سے زائد جو ہے نا لوگ اس میں شہید ہوئے۔ اور اگرچہ یہ شہادتیں ہوئیں اور بہت سے کوششیں ہوئیں، لیکن یہ تحریک کسی وجہ سے ناکام ہو گئی۔ دوبارہ پھر یہ جو تحریک چلی ہے 1974 عیسوی کے اندر، جب یہ تحریک چلی ہے تو الحمدللہ اس وقت یہ تحریک کامیاب ہوئی، اور 7 ستمبر 1974 عیسوی کے اندر پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے اس میں متفقہ طور پر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا گیا۔ گویا کہ اس میں اکثریت نہیں بلکہ متفقہ طور پر سبھی کی رائے یہی تھی کہ یہ غیر مسلم اقلیت۔ جب ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا گیا تو اس وقت یہ رونا رونے، مرزا ناصر تھا بڑا ان کا اس وقت، تو یہ رونا روتے ہوئے جناب جنیوا جو ہیومن رائٹس ہے تحریک ہے ان کے پاس جا کے رونا رو رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر تو ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ آج بھی دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ، ہمارے جو سادہ لوگ مسلمان ہیں ان کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ چکر کیا دے رہے ہیں۔ تو یہ رونا ہیومن رائٹس کا روتے ہیں کہ جناب ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے بڑی اچھے ان کے جو اعتراضات ہیں اس طرح کے نا ان کے جوابات دیے کہ دیکھیے کہ یہ رونا روتے ہیں نا ہیومن رائٹس، بھئی ہیومن رائٹس کا جو رونا رو رہے ہیں کون سے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں؟ پاکستان کے اندر ان کے حقوق ہے کیا؟ ان کے حقوق یہی ہیں کہ ان کو ووٹ دینے کا حق ہے، آزادانہ رہ سکتے ہیں یہ لوگ، یہ اپنے نمازیں پڑھیں، جو مرضی پڑھیں، جیسا مرضی عبادت کریں۔ البتہ جس طرح اور غیر مسلم اقلیتیں ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، وہ رہتے ہیں، تو یہ بھی اپنا کوئی نام رکھ لیں، یہ اپنے اوپر مسلمانوں کا لیبل نہیں لگا سکتے۔ یہ تو دھوکہ ہے، یہ لیبل کس طرح سے لگا سکتے ہیں؟ یہ لیبل ہم کس طرح سے دے سکتے ہیں؟ یہ لیبل حق کس کا ہے؟ دیکھیے کہ اگر کوئی ایک کمپنی ہو اور اس کمپنی کے اندر اس کمپنی سے کچھ لوگ جدا ہو کہ اپنی ایک نئی کمپنی بنا لیں، تو اب وہ جناب وہ پرانا نام استعمال کریں کہ جناب وہی والا لوگو استعمال کریں اور وہی پرانا نام استعمال کریں، تو کوئی بھی ان کو یہ حق نہیں دے گا۔ بھائی آپ لوگ نکل کر نئی کمپنی بنائی ہے، آپ نیا نام رکھیں، نیا لوگو رکھیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو جب آپ مسلمانوں سے نکل گئے ہیں تو آپ اپنا ایک نیا نام رکھیں، آپ مسلمانوں کا لیبل نہ لگائیں۔ یہ تو مسلمانوں کے گویا کہ شناخت پر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ ہمارے ایک عظیم مذہبی سکالر ہیں ہر مولانا زاہد الراشدی صاحب، وہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں نیو یارک گیا ہوا تھا، وہاں ایک یہودی نے اعتراض کیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو قادیانی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت محمد کو بھی مانتے ہیں اور قرآن کو بھی مانتے ہیں، تو جب یہ مانتے ہیں تو آپ لوگ ان کو کیوں نہیں مسلمان مانتے؟ ان کو کیوں نہیں حق دیتے؟ ان کے جو حقوق ہیں کیوں نہیں ادا کرتے؟ تو ہم نے بڑی اچھی مثال دے کے سمجھایا۔ ہم نے فرمایا کہ دیکھو کہ تم یہودی ہو، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، تورات کو مانتے ہو؟ کہا ہاں بالکل۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ اگر کوئی عیسائی کہے کہ جناب میں بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، تورات کو میں بھی مانتا ہوں، تو مجھے بھی جو نا حق دیا جائے کہ میں اپنے نام کے ساتھ یہودی لگاؤں، تو کیا تم حق دو گے؟ وہ کبھی نہیں دیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نئے نبی کو مان رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہا ہے اور تورات کو انجیل کو مان رہا ہے، تو ہم کیسے حق دے سکتے ہیں؟ اچھا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اچھا ایسی اگر کوئی علیہ باللہ مسلمان، چلو مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان یہ کلیم کرتا ہے کہ جناب دیکھیے کہ میں
ہر موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہوں، تورات کو بھی مانتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مان رہا ہوں اور انجیل کو بھی مان رہا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ علیہ السلام کو بھی مانتا ہوں اور قرآن کو بھی مانتا ہوں، لیکن اب مجھے حق دیا جائے کہ میں اپنے نام کے ساتھ عیسائی لگاؤں، عیسائی کہلواؤں، تو کیا عیسائی اس کو یہ حق دیں گے؟ قطعاً نہیں دیں گے۔ وہ کہیں گے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تم ایک نئے نبی کو مان رہے ہو، ایک نئی کتاب کو مان رہے ہو، تو انہوں نے کہا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہی تو ہمارا جھگڑا ہے کہ یہ جو مرزے ہیں، یہ غلام احمد قادیانی ہے یا اس کے جو پیروکار ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد ایک نئے نبی کو مانتے ہیں، اور اسی طرح اس پر کہتے ہیں کہ وحی آتی ہے، اس کا نام تذکرہ ہے، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جس طرح ہم لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، تم لوگ تورات پر ایمان رکھتے ہو، عیسائی لوگ انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ حضور کے بعد ایک نئے نبی کو مانتے ہیں، تو ہم کس طرح سے ان کو حق دیں کہ یہ اپنے نام کے ساتھ مسلمان لگائیں، مسلمانوں کا لیبل استعمال کریں، یہ ٹائٹل استعمال کریں، یہ لوگو استعمال کریں؟ یہ ہے اصل جھگڑا، اور تو ہمارا جھگڑا ہے ہی کوئی نہیں۔ اب جو ہے نا یہ ان کا ایک بڑا یہ ایک اعتراض بھی چلاتے ہیں، اور جو ہے نا مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب ان کی کئی ایسی جگہ جو ہوتی ہیں نا، وہاں کلمہ لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا، اور جناب ختم نبوت والی حدیث بھی لکھی ہوگی، اور پھر مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریریں بھی لکھی ہوتی ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی کی تحریر لکھ کے ملفوظ لکھا ہوگا، ملفوظ فلاں نعوذ باللہ، اور اس پر لکھا ہوگا کہ میں ختم نبوت کا عقیدہ رکھتا ہوں، آپ علیہ السلام کی جو اس طرح کے اقوال ہیں، تو یہ بھی ایک دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے بات آئے نا، تو ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، جو مرزا غلام محمد قادیانی کی 1877 عیسوی سے پہلے کی باتیں ہیں، کہ اس کو جو کہتا تھا میں اہل سنت والجماعت میں سے ہوں، جو اس کے 1877 عیسوی سے پہلے کے عقائد ہیں، اس پر آ جاؤ، ہم سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، ویلکم۔ اس کے ساتھ برات کا اعلان کرو کہ جو 1877 عیسوی کے بعد اس نے کفریات بکے ہیں وہ سب بکواس ہیں، سب جھوٹے ہیں، اس سے پہلے کی جو باتیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو گویا کہ یہ وہ جو پہلے کی باتیں ہیں، چونکہ ایک وقت اس کا مرزا غلام احمد قادیانی کا وہ جو گزرا تھا دور، وہ ایک دین پر گزرا، برحق دین پر گزرا، اسلام پر گزرا، وہ تو بدبخت تھا، جیسے مرتد جو ہوتے ہیں لیاذ باللہ کہ بدبختی ان کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے، تو وہ بھی بدبخت تھا کہ اس کے نصیب میں یہ مرتد ہونے لکھا ہوا تھا، تو وہ مرتد ہو گیا۔ تو وہ پہلے کے اقوال، پہلے کے ملفوظات پیش کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ یہ جو فتنہ ہے، یہ الحمدللہ ہمارے اکابر نے بڑی قربانیاں دی، ہزاروں لوگوں کی شہادتیں ہوئیں۔ 1953 عیسوی میں جو تحریک چلی تھی نا، اس میں 10,000 سے زائد شہادتیں ہیں، اور صفیں بنائی ہوئی تھیں، ایک لائن لگائی ہوئی تھی، حکومت نے لائن لگائی ہوئی تھی، اور دوسری طرف جناب جو اہلکار تھے وہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا اگر لائن کراس کریں گے تو گولی مار دیں گے۔ پہلی صف جو تھی جیسے ہی قدم بڑھایا گولی چلا دی انہوں نے، ہزاروں لوگ پہلی صف میں شہید ہوئے، اور لوگ بھاگے نہیں الحمدللہ، دوسری صف پھر آگے بڑھی، وہ شہید ہوئی، تیسری صف پھر آگے بڑھی، وہ شہید ہوئی۔ تقریباً اس موقع پر 10,000 سے زائد شہادتیں ہوئیں۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ جی قانون بن گیا کہ غیر مسلم اقلیت ہے، بڑی قربانی ہے۔ 1974 عیسوی کے اندر کتنے لوگوں نے، اور سٹوڈنٹس جو ہیں، نوجوان سٹوڈنٹس، میڈیکل کالج کے طلباء، ہمارے نوجوان جن کو آج کل تو یہ لوگ سمجھتے ہیں نا، پتہ نہیں یہ کالج یونیورسٹی کے لوگ ہیں، یہ سارا صحرا ان کے سر جاتا ہے۔ بھائی ان کی قربانیاں تھیں، ان کی شہادتیں تھیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء تھے، ان کی قربانی رنگ لئی، تو پھر قربانیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور 7 ستمبر 1974 عیسوی کو متفقہ طور پر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دلایا گیا۔ تو الحمدللہ آج اس کو کل 50 سال پورے ہونے والے ہیں، اور اسی سلسلے میں گولڈن جوبلی کا انعقاد کیا گیا مینار پاکستان کے اندر۔ تو اس میں کوشش کریں ساری ساتھی شریک ہوں۔ اب دیکھیے کہ اگر ہمیں وہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں جو ہمارے اکابر نے دی ہیں، وہ تو گول ہی انہوں نے صحیح ہیں۔ وہ سارے مدرسوں کے مولوی نہیں تھے بھائی، کچھ مدرسوں کے طالب علم نہیں تھے، وہ عام نوجوان تھے، ان میں ایک عقیدہ ختم نبوت آپ علیہ السلام کا عشق تھا۔ تو اس تحفظ ناموس رسالت کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ہم نے کیا قربانی دی؟ یہ کوئی قربانی نہیں، یہاں سے چل کر ہم 2-4 گھنٹے میں شریک ہو جائیں گے تو معذرت کے ساتھ اس کو قربانی کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ یہ کوئی قربانی نہیں ہے، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ بھئی کم سے کم میڈیا کا دور ہے، چل کر جائیں گے۔ یہ تو لاہور والی اگر سارے چلے جائیں نا تو لاکھوں کا مجمع تو یہاں سے ہی بن جاتا ہے۔ تو ہم نے تو حصہ ڈالنے جانا ہے بھائی، تو جتنے قدم چل کے جائیں گے، ممکن ہے کہ یہی ہے کہ نا اعمال نامے کے ایک عمل کام آ جائے،
تو یہ مقصد نہیں کہ آپ ساری کانفرنس میں شریک ہوں کہ عصر کے بعد شروع ہو رہی ہے تو رات 2-3 بجے جب تک رہے آپ نے. جتنی ہمت ہے اتنا تو آپ کر لیں بھائی, جتنے قدم لگا سکتے ہیں. یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے کہ یار میرے جانے سے کیا ہوگا. بھائی جانے سے کیا ہونا ہے, ہم نے اپنا عمل لکھوانا ہے اور وہاں کیا فتح کرنے جانا ہے. کوئی فتح کرنے تھوڑی جانا ہے بھائی, اپنا ایک عمل لکھوانا ہے کہ ممکن ہے کہ یہی ایک بخشش کا سہارا بن جائے. تو لہذا سب ساتھیوں سے درخواست ہے, کل 7 ستمبر کو مینار پاکستان میں عصر کے بعد ایک کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے. سب ساتھی شرکت کی کوشش کریں.